السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے مسلم ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو کہ نہ صرف قصوں اور کہانیوں بلکہ حقیقی تاریخی واقعات سے بھرپور ہے۔ یہ ملک قدیم تاریخ، ثقافت اور قدرتی عجائبات سے مالا مال ہے۔ یہاں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے مقدس مقامات موجود ہیں کیونکہ یہ ملک بہت سے انبیاء کرام اور صحابہ کرام سے منسوب ہے۔ جی ہاں، ہم سیر کرنے جا رہے ہیں اردن کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وادی رم کی خاص بات کیا ہے، یہاں کون کون سی مشہور فلمیں شوٹ کی گئی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہاں شہید کیا گیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا، اور یہ مقام عیسائیوں کے لیے کیوں اہم ہے۔ آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ اور تاریخی ہونے والی ہے، لہٰذا اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اس ملک کا نام اردن دریائے اردن کے نام پر رکھا گیا ہے۔ انگریزی میں اس ملک کا نام ہیشیمائٹ کنگڈم آف جارڈن ہے۔ دوستو، اردن کی جغرافیائی حیثیت بہت منفرد اور دلکش ہے۔ اس کی سرحدیں تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے بھی کئی حیران کن کہانیاں رکھتی ہیں۔ اردن مشرقی وسطیٰ کے دل میں واقع ہے، جہاں یہ 3 بڑے خطوں ایشیا، افریقہ اور یورپ کو ملاتا ہے۔ اردن کے شمال میں شام، مشرق میں عراق، جنوب مشرق میں سعودی عرب اور مغرب میں اسرائیل اور فلسطین واقع ہے۔ دوستو، اردن کا کل رقبہ 99,342 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 112ویں نمبر پر آتا ہے۔ چلیں اب اردن کے شہر مادابا کی طرف چلتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ اردن کا 6واں بڑا شہر ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 14 لاکھ ہے۔ اس شہر میں زیادہ تر مسیح برادری کے لوگ آباد ہیں۔ مادابا میں ایک قدیم ترین چرچ بھی موجود ہے، جو بازنطینی دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس چرچ سے ایک قدیم ترین نقشہ بھی دریافت ہوا ہے، جو 6 صدی عیسوی میں بنایا گیا تھا، اور اسے دنیا کا سب سے بڑا قدیم نقشہ کہا جاتا ہے۔ اس نقشے میں فلسطین، اردن، مصر اور شام کے مختلف علاقے دکھائے گئے ہیں، جو قدیم دور کی انتہائی اہم جغرافیائی معلومات فراہم کرتا ہے۔ مادابا شہر سے تقریباً 35 کلومیٹر جنوب مشرق میں ایک قدیم مقام بھی موجود ہے، جسے آرتھر مخیورس کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کے بیٹے تھے۔ روایت کے مطابق اسرائیل کا ایک ظالم بادشاہ اپنی رشتہ دار عورت پر عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی۔ عورت نے شرط رکھی کہ اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر اس لڑکی کو پیش کیا۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر زمین پر گرا تو خون نے فوراً حرکت کرنا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کی قوم نے خون پر مٹی ڈال کر اسے چھپانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے، اور خون یوں حرکت کرتا رہا۔ بعد میں بخت نصر بنی اسرائیل کا حکمران آیا اور اس خون کے بدلے میں ہزاروں افراد کو قتل کیا۔ روایت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مبارک سر دمشق شہر کی عمودی مسجد میں دفن ہے۔ چلیں اب دوستو، آپ کو لے کر چلتے ہیں ماؤنٹ نیبو کی طرف، جو مادابا شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک تاریخی پہاڑ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کی سرزمین یعنی فلسطین کو دیکھا تھا۔ یہود اور عیسائیوں کے لیے یہ انتہائی مقدس مقام ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ماڈل بھی رکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پہاڑ میں دفن ہے۔ یہ پہاڑ 2680 فٹ بلند ہے اور اس سے فلسطین، یروشلم کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستن، اردن کے کنارے یہ وہ مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے غسل دیا تھا۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بپتسمہ لینے کے لیے اپنی تبلیغ کا آغاز بھی اسی مقام سے کیا تھا۔ آج بھی دنیا بھر سے ہزاروں زائرین یہاں آ کر اس مقدس پانی میں نہاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ یہ مقام اردن اور اسرائیل کی سرحد پر واقع ہے۔ یہاں سے اسرائیلی علاقے کا بھی نظارہ ممکن ہے۔ دوستو، اردن کی کل آبادی تقریباً 1,13,00,000 ہے، جو دنیا میں 84 نمبر پر آتی ہے۔ عمان اردن کا دارالحکومت ہے اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، جس کی آبادی تقریباً 43 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ شہر ملک کا اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔
अमान में कदीम और जदीद तर्ज ज़िंदगी का इम्तजाज देखने को मिलता है। एक तरफ तारीखी इमारतें और पुराने बाजार हैं, जबकि दूसरी तरफ जदीद शॉपिंग मॉल्स और बुलंदोबाला इमारतें भी मौजूद हैं। ये शहर 19 पहाड़ियों पर फैला हुआ है, इसी वजह से इसकी जोग्राफियाई हैसियत मुनफरिद और दिलचस्प है। अजीज़ दोस्तों, अगर आप अमान जाएं तो किंग अब्दुल्ला मस्जिद की सैर ज़रूर करें। ये मस्जिद शाह हुसैन बिन तलाल के हुक्म पर इनके दादा शाह अब्दुल्ला अव्वल की याद में तामीर की गई थी। किंग अब्दुल्ला मस्जिद जदीद और रवायती इस्लामी तामीरात का हसीन इम्तजाज है। मस्जिद का सबसे नुमाया हिस्सा इसका शानदार नीला गुंबद है, जो दूर से ही एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। मस्जिद की दीवारें और फर्श सफ़ेद संगे मरमर से बनाए गए हैं, जबकि चारों तरफ कुरान की आयात कंदा हैं। मस्जिद के दोनों मीनार इंतहाई खूबसूरती से बनाए गए हैं, जिनकी बुलंदी 50 मीटर से ज़्यादा है। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा नहायत वसी और खूबसूरत है, जहाँ तकरीबन 7000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए अलहदा इबादतगाह मौजूद है, जहाँ वो सुकून से इबादत कर सकती हैं। शहर की तारीख की बात की जाए तो अमान की तारीख 13वीं सदी ईस्वी से शुरू होती है, जब ये अमूनी कौम का दारुल हुकूमत था। 332 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने इस पर हमला किया, जिसके बाद शहर को यूनानी असरात हासिल हुए और इसका नाम फिलादल्फिया रखा गया। पहली सदी ईस्वी में ये शहर तिजारती, सकाफती और तालीमी तौर पर बहुत तरक्की कर गया। यहाँ शानदार इमारतें, थिएटर्स और मंदिर भी तामीर हुए। 7वीं सदी ईस्वी के बाद अमान एक इस्लामी शहर बन गया और ये अमवी, अब्बासी, फातमी, अयूबी और उस्मानी सल्तनत के ज़ेर असर रहा। अर्दन का 75% से ज़्यादा हिस्सा सहरा है, जिसमें सबसे मशहूर वादी अरम की सहरा है। ये वादी अर्दन के शहर अकाबा से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये एक कदीम मकाम है जो हज़ारों सालों से इंसानी आबादी का मरकज़ रहा है। इस्लामी रवायत के मुताबिक यहाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद आबाद थी, जो बड़े बड़े पत्थरों को काटने की वजह से मशहूर थी। दोस्तों, अगर आप इस वादी में जाएं तो महसूस होगा कि आप चांद या मरीख पर पहुंच गए हैं, क्योंकि इसकी सतह चांद और मरीख की सतह से मुशाबहत रखती है। इसी वजह से इस वादी को चांद की वादी भी कहा जाता है। यहाँ कई मशहूर फिल्में भी शूट की गई हैं, जिनमें पहली फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया है, जो वादी अरम में फिल्माई गई। दूसरी मशहूर फिल्म दी मार्टियन है, जिसमें इस वादी को मरीख के तौर पर दिखाया गया। ये वादी तारीख और कुदरती अजायब से भरपूर है। वादी अरम के पत्थर लाखों साल पुरानी रेतली चट्टानों और ग्रेनाइट पर मुश्तमिल है, जो हवा और पानी के असरात से मुनफरिद शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। दोस्तों, अर्दन एक हैरत अंगेज मुल्क है, जो कदीम तारीख, सकाफत और कुदरती अजायबात से मशहूर है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं, कुदरती मकामात दिलकश हैं और तारीखी आसार बेमिसाल हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेशन वीडियो। अगर आप अर्दन के मज़ीद हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।